آج جوان لڑکیاں لڑکے ٹچ موبائلوں پہ بیٹھے ہیں، گھر کی بوڑھی عورتیں ٹی وی پر ڈرامے دیکھ رہی ہیں اور قرآن الماری میں بند پڑا۔ فجر کی نماز کے بعد جس گھر میں قرآن کا پڑھنے کے لیے غلاف نہ اترے ان گھر والوں کے دلوں پر غفلت کے پردے کبھی نہیں ہٹتے، کیونکہ یہ جو ہم گانے سنتے ہیں نا، گانے سنتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کہ قرآن کا نفع کیا ہے اور گانوں کا نقصان کیا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ یہ جو گانے ہیں نا، گانے، الغناء یہ عربی زبان میں گانوں کو کہتے ہیں، اسی سے مغنی بنا ہے، گانے گانے والا۔ آقا نے فرمایا یہ جو گانے ہیں، یہ جو نغمے اور گیت ہیں، یہ جو سانگز ہیں، یہ دلوں میں اس طرح کھوٹ اور منافقت پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے، جس طرح پانی سے کھیتیاں اگتی ہیں۔ امام الانبیاء بتا رہے جس سوسائٹی اور معاشرے میں گانے عام ہو جائیں ان کے دلوں میں کھوٹ اور منافقت پیدا ہو جاتی۔ آج ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی کہ خون سفید ہو گئے، ہر کوئی کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کوئی بندہ خالص نہیں ملتا، کوئی کھرا دوست نہیں ملتا، دوستوں میں وفا نہیں رہی، بھائیوں میں خلوص نہیں رہا، کوئی خالص اور مخلص بندہ نہیں ملتا۔ کہتے پتہ نہیں بندوں کو کیا ہو گیا، کوئی کھرا نہیں رہا۔ تو مدینے سے آواز آ رہی ہے نادان، 15 صدیاں پہلے میں نے تجھے وجہ بتائی تھی کہ جس معاشرے میں گانے عام ہو جائیں وہاں منافقت عام ہو جاتی ہے۔ تو بتا جب کوئی گھر گانوں سے خالی نہیں تو کوئی دل منافقت سے خالی کیسے ہو؟ کہ جہاں گانے ہوں وہاں دلوں میں کھوٹ اور منافقت آتی ہے۔ اور اب حال کیا ہے کہ نائی کے پاس، وہ مزدور آدمی ہے، صبح دکان کھولتا ہے، بال کاٹ کے نا اپنی روزی کماتا ہے۔ اب اس نے بھی کیا کیا رکھا ہے، اس نے بھی کیبل کا کنیکشن لے رکھا، ٹی وی لگا رکھا ہے وہاں پہ، درزی کپڑے سلائی کر رہا ہے اور سامنے اس نے LCD لگا رکھی، اپنی روزی کما رہا ہے لیکن دن بھر گانے سنتا ہے، وہ رزق کما رہا ہے دن بھر گانے سنتا ہے۔ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ 2 آوازیں ایسی ہیں جو اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ جس جگہ سے یہ اونچی ہوتی ہے نا آواز، اوپر سے اللہ کی لعنت برستی ہے۔ صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، میں پوری حدیث پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ صوتان، 2 آوازیں، ملعونان جن پر لعنت اترتی ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اترے اور آخرت میں بھی اترے گی۔ جو یہ 2 آوازیں بلند کرتے ہیں اوپر سے وہاں لعنت اترتی ہے۔ کون کون سی آوازیں؟ فرمایا رندۃ عند مصیبۃ ومزمار عند نعمت، عند نعمت۔ جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے نا تو میت پر جب اونچی آواز میں عورتیں چیخنے چلانے لگ جاتی ہیں اوپر سے لعنت اترتی۔ صرف جو بے اختیار رونا آتا ہے نا اس میں کوئی پابندی نہیں، اس کی اجازت ہے شریعت میں، لیکن عورت جب اونچی آواز میں بیان کرتی ہے، وین کرتی ہے اور دوسرے گھروں تک آواز جاتی ہے تو اوپر سے لعنت اترتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی آواز کا بھی شریعت میں پردہ ہے، جس طرح اس کے چہرے کا پردہ اسی طرح آواز کا بھی پردہ ہے۔ اب ایمان سے بتائیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں مصلی پر بیٹھ کر کیا اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں؟ حالانکہ رب کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، کیونکہ عورت کی آواز کا بھی پردہ۔ جو عورت قرآن بھی پڑھے اونچی آواز میں تو گناہگار ہوتی ہے، وہ اونچی آواز میں جب میت پہ بیان کرتی ہے یا شادیوں پر ڈھولکی کی تاب پہ جب گانے گاتی ہے تو اوپر سے کتنی لعنتیں اتریں گی۔ امام الانبیاء نے فرمایا عورتیں جب روتی ہیں میت پر اونچی آواز میں اور غیروں کے کانوں تک آواز جاتی تو لعنت اترتی اوپر سے۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا جس گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہو، بیٹے کی منگنی ہو، بیٹے کا عقیقہ ہو، بیٹے کی بارات ہو، بعض جگہ تو بیٹے کی ولادت پر بھی اب یہ کچھ ہوتا ہے، ختنے پر بھی اس طرح کا ہوتا ہے، ڈیک لگتے اور گانے چلتے ہیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا جس گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہو اور اس گھر میں گانے چلے، ڈھول ڈمکے ران باجے، میوزک اور موسیقی کی آواز بلند ہو، اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے۔
تو امام الانبیاء نے فرمایا جہاں گانے ہو وہاں دلوں میں کھوٹ اور منافقت آتی ہے. اب قربان جائے حضور کی رحمت کے کہ آقا جانتے تھے جب لوگ یہ سنیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ میری امتی پچھتائیں کہ اب ہم تو گانے سنتے رہے, پچھلی ساری زندگی اسی کام میں گزری ہے, اب کیا کریں, دل کھوٹے ہو چکے تو اب کھڑے کیسے کریں. تو میرے رسول نے ان کی جولی میں بھی ٹکڑے ڈالے. آقا نے بتایا, امام الانبیاء نے فرمایا میں بتا رہا ہوں کہ اگر اس سے دل کھوٹے ہوتے ہیں, اب تو میں بتاتا ہوں دل کھڑے کس سے ہوتے ہیں, دل دھلتے کس سے ہیں, دل چمکتے کس سے ہیں. اسی انداز سے امام الانبیاء نے فرمایا, وہاں کیا تھا, الغناء ينبت النفاق فی القلب. اب الغنا کی جگہ حضور نے القرآن رکھ دیا. فرمایا القرآن ينبت الایمان فی القلب کما ينبت الماء زرعا. فرمایا جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے اسی طرح قرآن پڑھنے سننے سے دل میں ایمان چمک جاتا ہے.